مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی مصطفیٰ صاحب ہیں، اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم مصطفیٰ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنی کہانی سنانے کے لیے۔ اپنی کہانی میں جانے سے پہلے، کیونکہ میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، پاکستان کا صوبہ سندھ، اور سندھ میں عام طور پہ مذہب کو سیکنڈری حیثیت حاصل ہے، ثانوی درجے پہ مذہب کو دیکھتے ہیں۔ نارملی لوگ جو ہیں مذہب کے بارے میں زیادہ ایک دوسرے سے ڈسکشن یا بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ اس کے مختلف ریزن ہیں۔ سندھ کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک صوفیوں کی دھرتی ہے، اور بہت سارے صوفی بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے لے کر آج تک پیدا ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ٹالرنس، ڈائیورسٹی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی، جو مذہبی ہم آہنگی ہوتی ہے، اس کا وہاں پہ پرچار رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ مذہب کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی انسانیت کو دی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ہندو بستے ہیں، ان میں سے میرے خیال میں کوئی 80 سے 90% تو صرف ایک ہی صوبے سندھ میں بستے ہیں۔ تو شاید پاکستان میں، میرے خیال میں شاید دنیا میں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی چار دیواری کے اندر، ایک ہی کمپاؤنڈ وال میں مسجد بھی ہو اور مندر بھی ہو۔ تو ہمارے ہاں اس طرح ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو چونکہ میں خاندان جس میں پیدا ہوا تھا وہ سنی خاندان تھا، اور سنیوں میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بریلوی بولیں، دیوبندی بولیں یا وہابی بولیں، بس جسٹ مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے خود کو کہلاتے تھے۔ اور اس میں بھی یہ ضروری نہیں تھا کہ بالکل اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جاتا ہو، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک ثانوی حیثیت دی جاتی تھی مذہب کو۔ جمعہ پڑھ لیا بہت تھا، عیدیں وغیرہ ہو گئیں، روزے رکھ لیے، جتنے ممکن ہو سکے اتنے رکھ لیے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بچوں کے لیے اسپیشل کوئی پروگرام ہو دینی معلومات کے حوالے سے یا ان کی تربیت کے حوالے سے۔ تو نارملی ہمیں وہی جو سیکھتے تھے، ناظرہ سیکھ لیا گھر میں، ماں نے پڑھا لیا، مجھے تو اپنی امی نے تھوڑا سا پڑھایا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی پڑوس میں پڑھ لیتے تھے ایک دوسرے سے۔ تو یہاں تک صرف ہمارا دین کے ساتھ تعلق تھا۔ تو اس کے علاوہ جو جنرلی ہمارے گاؤں کا خوش قسمتی میرے لیے یہ تھی کہ اس گاؤں میں احمدی کافی تھے، اور جو میرا ننیال تھا اس میں بھی احمدی تھے، تو جو میرا ددیال تھا اس میں نہیں تھے، اور اس وجہ سے مختصر تعارف تو جماعت کا تھا ہی مجھے بچپن سے ہی۔ جس گاؤں میں میں پیدا ہوا تھا، اس گاؤں میں وہ انتہائی بیکورڈ ایک علاقہ ہے، جہاں پہ مین روڈ سے اگر آپ جائیں تو 1-1.5 کلومیٹر تک کوئی سڑک نہیں ہوا کرتی تھی، بالکل کچے راستے، اور وہ پیدل چلنا بھی دشوار ہوتا تھا۔ اور اس گاؤں میں تقریباً تمام گھر سوا کوئی ایک آدھ کے سارے کچے گھر مٹی کے اور لکڑی کے بنے ہوا کرتے تھے، اور گلیاں بھی اسی طرح کہ ایک دفعہ اگر بارش کا پانی ہو جائے تو اگلے سال جب تک بارش کا پانی ہو تب تک وہاں پہ کیچڑ وغیرہ جو ہے وہ ہوا کرتی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں تعلیم اور تربیت تو دور کی بات مذہب کے حوالے سے، لیکن دنیاوی حوالے سے بھی تعلیم کا یہ حال تھا کہ میرے خیال میں وہاں پہ کوئی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہو ایسا ممکن نہیں تھا، اور صرف ایک وقت میں نہیں، مطلب تھرو آؤٹ سینچریز جس ٹرائب سے میرا تعلق تھا اس میں دنیاوی لحاظ سے بھی تعلیم کا وہ رجحان نہیں تھا، اور تھوڑی تھوڑی زمینیں لوگوں کی ہوا کرتی تھیں، مال مویشی جو ہے ان پہ زیادہ گزارا ہوتا تھا۔
اور مال مویشی میں بھی یہ نہیں کہ ایک جگہ ٹک پہ رہیں، ایک قسم کی خانہ بدوشی کی زندگی تھی۔ برساتیں ہوئیں جہاں پہ مال مویشی کا چارہ ان کو محسوس ہوا کہ زیادہ ہوگا، وہاں سے ہجرت کر گئے، 2-4 مہینے وہاں رہ لیے، پھر وہاں سے جہاں سے وہ اصل آئے تھے وہاں اگر کچھ حالات بہتر ہو تو پھر واپس آ جاتے تھے، کوئی پرماننٹ ٹھکانے نہیں ہوتے تھے، اور جھگیوں ٹائپ کے گھر، اور اسی طرح کے ماحول میں میرا جنم ہوا اور اسی میں ہی میرا براٹ اپ ہوا پورا۔ تو مذہب کو جس طرح میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، نہ وہ اہمیت دی جاتی تھی ہمارے خاندان میں، اور نہ ہی جنرلی سندھ میں اس کو وہ فوقیت دی جاتی ہے۔ اور آج بھی جماعت کے خلاف جتنے بھی جو فسادات ہوتے ہیں، بے شک سندھ میں اکا دکا نظر ضرور آتے ہیں، باقی اگر ہم کے پی کو دیکھیں یا پنجاب کی نسبت، یہاں پہ مخالفت بہت کم ہے، اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی انیشیٹ کرنے والے جو وہ لوگ ہیں جو مائیگرینٹ ہیں دوسرے صوبوں سے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے جو لوگ یہاں آتے ہیں، ان میں لوکل جو سندھ کے لوگ ہیں ان دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو جو نان سندھیز ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ریلیجس مائنڈ رکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نہ صرف ریلیجن کا زیادہ مطالعہ کرنا عام طور پہ سندھ میں اتنا فوکس نہیں کیا جاتا، لیکن ساتھ میں جب آپ ریلیجن کا مطالعہ زیادہ نہیں کریں گے، اگر کر بھی لیں گے تو وہ اپنی ذات تک ہوگا، اس میں یہ نہیں سمجھا جاتا، مطلب میں جب بات کر رہا ہوں ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں تو سندھ میں مذہب کو ایک شدت کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا عالم بھی ہو تو وہ اپنی ذات اپنے گھر تک محدود رہتا ہے، خام خواہ کسی میں انوالو نہیں ہوتا۔ تو اس کی ایک جگہ سے تو یہ ایک طریقے سے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈائیورسٹی ہے، ایکسیپٹنس ہے، ٹولرنس ہے، برداشت ہے آپ کے اندر، اور آپ لوگوں کے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوؤں کے جو تہوار ہوتے ہیں، ہولی یا دیوالی وغیرہ، اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں مسلمان، اور اسی طرح جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کے فیسٹیولز میں، عیدوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی بزرگ گزرے ہیں، جس طرح شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک بہت سندھ کے ایک قومی شاعر بھی ہیں اور ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، اسی طرح سچل سرمست ہیں، اس طرح شہباز قلندر جس کو لال قلندر بھی بولا جاتا ہے۔ تو ان مزاروں میں آج بھی جس طرح پانی کی سبیلیں چل رہی ہوتی ہیں یا وہاں صفائی کا بندوبست ہے، وہ زیادہ تر ہندو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان مزاروں پہ ان کے جو مریدین ہیں وہ ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایک ہی چار دیواری کے اندر مندر بھی ہو، مسجد بھی ہو، اڈیرو لال کے نام سے وہ مشہور ہے علاقہ۔ تو اس اڈیرو لال کے جو مرید ہیں وہ مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، آج بھی ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور دونوں ریلیجس کمیونٹیز جو ہیں وہ اسی طریقے سے احترام کے ساتھ مناتی ہیں۔ تو ایک طرح سے جو میں نے یہ بیک گراؤنڈ بتایا یہ کافی انکریجنگ بھی ہے، اور دوسری سائڈ جو ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو کنورٹ ہونے میں یا کسی بھی مذہب میں داخل ہونے کے لیے ایک رکاوٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ اس کو کوئی بتائے کہ بھائی احمدیت بہت سچی ہے اور ایک امام مہدی آ گئے ہیں، ان کا ماننا بہت ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، یا مختلف احادیث ہیں، یا قرآن میں اس قسم کے اشارات ملتے ہیں، تو وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے قبول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، سو واٹ، مطلب وہ سمجھے گا کہ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور وہ آپ کے ہاں بھی مداخلت نہیں کرے گا، آپ کو بھی تنگ نہیں کرے گا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو تو آپ دوسرے مذہب میں داخل ہونا یا انٹرسٹ زیادہ لینا، اس سے تھوڑا سا آپ دور رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج تک بھی میرے خیال میں باقی صوبوں کے حساب سے دیکھیں تو جو دیہی سندھ ہے، خاص طور پہ جو نیٹو سندھی اسپیکنگ لوگ ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ جماعت میں بہت کم آئی ہے، ماسوائے ان کے کہ جن کو اللہ خاص ہدایت دے اور جن کے اوپر اللہ کی نظر کرم ہو، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر سیکھتے بھی ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، اور پھر جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔
تو جماعت میں لوگ پڑھتے ہیں، ان کو معلوم بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو مذہب کو سمجھتے ہیں، ان سے آپ ڈسکشن کریں تو ان کو کوئی اس سے وہ مذائقہ نہیں سمجھتے، اور وہ آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کے پروگراموں میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خطبات بھی سن لیتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ آپ حضور کو ہماری طرف سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمارے لیے یہ دعا کریں، بہت خود خطوط بھی لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ اس طرح کا ایک ریجڈ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو آپ جب دعوت بھی دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو برا نہیں سمجھ رہے، اچھی بات ہے، جب خدا نے ہمیں توفیق دی تو ہو سکتا ہے آ جائیں، لیکن خدا توفیق تب دیتا ہے جب آپ خود جستجو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب خود جستجو نہیں ہوتی اور اس کو ثانوی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے تو بہت کم لوگ جو ہیں وہ جماعت کی طرف آتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن میری خدا تعالیٰ کا شاید کوئی خاص فضل تھا، تو وہاں اس علاقے میں اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا تھا، کیونکہ مجھے پڑھنے کا ایک خاص شوق تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے، کہ بچپن سے ہی مجھے ایک قسم کا لگاؤ ہو گیا اسکول سے، اور ان دنوں جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ بہت بار ایسا واقعہ ہوا کہ میں صبح اپنا بستہ لے کے اسکول کی طرف نکل پڑتا تھا، پھر کوئی راستے میں کسی نے مجھے بتایا کہ بھئی آج تو چھٹی ہے۔ تو وہ جو ایک جستجو تھی، ایک لگن تھی پڑھنے کی، تو اس کی وجہ سے جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی اسکولز میں، یا کیونکہ پاکستان میں اسلامک اسٹڈی جو ہے وہ کمپلسری ہے، آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، بے شک آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بن رہے ہوں گے، لیکن اسلامک اسٹڈی کا سبجیکٹ آپ نے ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ تو وہ ہمارا کریکولم ڈیزائن اسی طرح کا ہوا ہے، تو آپ اسکولز میں پڑھتے ہیں سوالات، تو کنفیوژن تھوڑی سی کریٹ ہوتی تھی، اور اس کنفیوژن کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ تو اسی طرح ایک جستجو تھی سیکھنے کی، پڑھنے کی، حق کو سمجھنے کی، اور اس میں بھی میرا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں تھا، یہ محض خدا کا فضل تھا، لیکن وہ بھی ریلیجس طرف سے نہیں، جنرلی کوئی بھی کوسچن ہو، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ کسی سینئر سے پوچھ لیا جائے، یا کچھ کتابیں پڑھ لی جائیں۔ تو کتابوں کے پیچھے میں مارا پھرتا تھا، اگر کوئی مجھے گفٹ میں کتاب دے دے تو وہ میرے لیے سب سے ایک اہم اور ایک پلیزنٹ گفٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ کتابوں کا ایٹماسفیئر وہاں پہ تھا نہیں، پڑھائی جیسا کہ میں نے ذکر کیا، دور دور تک کوئی یونیورسٹی گریجویٹ نہیں تھا رہنمائی کرنے کے لیے، تو ہم لوگ اگر کچھ چیزیں پکوڑے وغیرہ لے کے کھاتے تھے جس کاغذ میں ہمیں ملتے تھے، تو اسی کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ مٹیریل نہیں تھا پڑھنے کا۔ تو اس وجہ سے جو جستجو تھی پڑھنے کی، اسلامیات کو جب ہم پڑھتے تھے اپنے اسکولز میں، اور کچھ سوالات کنفیوژن والے ہوتے تھے، اور دوسرا جو گھر میں ایک جو بیسک تعلیم ہوتی ہے، جو بنیادی مسلمان کسی بھی گھرانے میں تھوڑی یا کم اس کو دینی تعلیم ضرور دی جاتی ہے، بے شک وہ انفارمل ہی ہو جیسا کہ مجھے دی گئی تھی، اور یہ ڈسکشنز آپ اپنے گھر میں، محافل میں، یا بڑوں میں جب بیٹھتے ہیں، یا کہیں پہ بھی کوئی ریلیجس گیدرنگ بھی ہو، تب بھی اس قسم کی ڈسکشنز ہوتی تھیں۔ خاص طور پہ ہمارے یہاں مذہب کی بات یا 14ویں صدی کی بات تب ہوتی تھی جب کوئی انپلیزنٹ واقعہ کوئی ہو جاتا تھا، خدا نخواستہ کسی بھی کوئی ظلم کا، کوئی مرڈر کا، یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، ناانصافی ہوئی ہو، تو جو ہمارے بزرگان ہوا کرتے تھے وہ باتوں میں بولتے تھے کہ بھائی ایسا تو ہونا تھا، 14ویں صدی کے انسانوں نے ایسا ہی ہونا تھا، اور یہ پیش گوئیاں ہیں مختلف بزرگان کی، تو اس طرح کی باتیں چلتی تھیں۔ تو چونکہ میں 14ویں صدی میں ہی تھا، 14ویں صدی بلکہ پوری ہو رہی تھی، تو ہو چکی تھی، تو میں یہ سوالات بار بار آتے تھے کہ ہم اس صدی میں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ صدی واقعی خطرناک ہے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی سنتے تھے کہ 14ویں صدی میں ایک امام مہدی آئیں گے، تو بعض لوگ امام مہدی بولتے تھے، اور کافی لوگ جو ہے وہ یہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور جو زیادہ دینی لوگ ہوا کرتے تھے وہ بولتے تھے کہ نہیں، امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، تھوڑا سا وقفہ رکھتے تھے ان میں۔ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں، یہ ایک ہی وجود ہوگا، لیکن آنا حضرت عیسیٰ نے ہے، کچھ لوگ اس کو امام مہدی بولتے تھے۔
تو لیکن یہ ڈسکشن ایک کنفیوزڈ وے میں ہوتی تھی، کسی خاص پیرائے میں نہیں، کہ مذہب کے بارے میں کسی کو جستجو ہو یا امام مہدی کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کوشش کی جائے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ ایک جنرلی ایک ریفرنس کے طور پہ بات ہوتی تھی، 14ویں صدی میں امام مہدی نے آنا ہے، 14ویں صدی میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، جو کہ ہمارا بھی اس وقت عقیدہ تھا، اور تقریباً تمام بلکہ تمام اگر نہیں کہیں تو زیادہ تر مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے خدا نے اٹھا لیا تھا یہودیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے، اور وہ اللہ نے آسمان پر ان کو بٹھا دیا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مسائل پیدا ہوں گے اور دین جو ہے وہ صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن شریف کے صرف حروف ہوں گے، اور اس وقت جو ہمارا کچا ذہن ہوتا تھا اس میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ حروف قرآن شریف کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یا لوگ کہتے تھے قرآن شریف نام کا ہوگا، اس میں ہوگا کچھ نہیں، تو ہم سمجھتے شاید صفحے جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے، اس کے پیپر جو ہیں اندر وہ خالی ہو جائیں گے، لفظ اڑ جائیں گے، تو اس طرح کے خیالات ہوتے تھے ذہن میں۔ پھر جوں وقت گزرتا گیا تو سمجھ میں تھوڑا آنے لگا کہ 14ویں صدی کے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، اور وہ بنی اسرائیل سے اس طرح مشابہت رکھیں گے جس طرح جوتی کے ایک پیر کے دو جوتیاں جس طرح ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح باتیں ہوتی تھیں کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، مارنے والے کو پتہ نہیں چلے گا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور اسی طرح مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، اس قدر ظلم بڑھ جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں سوشل اسپیکٹ سے کی جاتی تھیں کہ وہ دور ہوگا، آخری دور کے بالکل قریب ہوگا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت سے اس قدر نا امید ہو چکے ہوں گے کہ وہاں کوئی بھی ایک ایسا وجود نہیں ہو سکتا تھا جو اس قوم کو اثر نو اسلام کی تعمیر کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے کوئی کام کر سکے یا اس کے قابل ہو۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک نبی تھے، ان کو مجبوراً دوبارہ لانا پڑے گا اس قوم کی اثر نو تربیت کے لیے۔ تو یہ باتیں ہوتی تھیں، اور ہم انہی باتوں کو اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا من و عن سمجھتے تھے بچپن میں، لیکن ساتھ میں جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا تھا پڑھائیوں میں، جیسا آج کل تو پاکستان میں یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ اور یہ ہونا چاہیے، اخلاقی طور پہ تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن آپ بائی فورس تو مذہب کو جب بھی امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں خرابیاں ہوں گی۔ ہونا ہی یہی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، ان کے لیے درود بھیجا جائے۔ لیکن اب قوانین ہو رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی نام ہوگا تو آپ نے درود پڑھنی ہے ساتھ میں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، لیکن صرف یہاں تک نہیں ہے بات، یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آگے یہ ہے کہ آپ نے خاتم النبیین کہنا ہے، جیسا کہ ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ خاتمیت خدا نہ خواستہ کوئی چرا نہ لے جائے، یا اللہ کے نبی کی خاطر خدا کو اتنی غیرت یا اتنا بھی نہیں ہوگا کہ اپنے رحمت للعالمین کا جو ایک ٹائٹل ہے جو خدا کی طرف سے خاتم النبیین کہا گیا ہے، تو شاید کوئی دنیا میں کوئی ایسے بدبخت لوگ اتنے پاورفل ہو جائیں گے خدا سے بھی کہ وہ ٹائٹل چھین لیں گے خدا نہ خواستہ، یا نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ زبردستی کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح جب بھی باتیں ہوتی ہیں تو خرابیاں ہوتی ہیں، تو شروع میں بھی اسکولز میں خاتم النبیین کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، اور اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، ظاہر ہے ایک تو جماعت سے تعلق نہیں تھا، اور دوسرا عمر کے ہم اس حصے میں تھے کہ ہم اس کے لانگ ٹرم امپیکٹس کو یا ان کی جو انٹیویشنز کیا تھیں ان کو نہیں سمجھ پاتے تھے، تو خاتمیت کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، بار بار پڑھایا جاتا تھا، ہر جگہ بات ہوتی تھی، ہر حوالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام ہو تو خاتم النبیین کہنا۔ وہ عقیدت کم جو ہم اب فیل کر رہے ہیں، عقیدت کم محسوس ہوتی تھی، ایک ڈر زیادہ محسوس ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ ٹائٹل کو کوئی ٹھیس تو نہیں پہنچنے والی۔ تو اس طرح کی باتیں سن کے تھوڑی سی کنفیوژن جو اس وقت کا ایک کچا ذہن تھا اس میں آتی تھیں، کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ بھئی جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے تو وہ تو نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے آئیں گے؟ یہ سوالات ہم اپنے بڑوں سے بھی پوچھتے تھے اور اسکولز میں بھی۔ اسکولز میں پوچھنا تو تھوڑا خطرے سے کم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ اس طرح کا سوال کریں تو آپ کو ڈانٹ دیا جاتا، جس طرح پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم یہی ہے کہ ریزننگ کو، لاجک کو، کوسچننگ کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا، اس کا اسپیس بہت کم ہے۔ یہ تو ایک لاجیکل بات ہے، لیکن جنرلی بھی آپ کسی بھی موقف سے جو پاکستان میں رائج ہو اس سے آپ تھوڑا سا مختلف ہیں، تو جو ڈسینٹ وائس ہے اس کے لیے اسپیس جو ہے وہ بہت شرنک ڈیلیبریٹلی میں کہوں گا کہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو اس قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا چاہتے ہیں، گویا آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا باغ ہو اور ایک ہی قسم کے پھول ہوں اور ایک ہی خوشبو ہو، تو یہ نیچر کے خلاف ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی رنگت ہے، تو اس لیے آپ خیالات کو پنپنے دیں، جو کاؤنٹر آرگیومنٹس دینے والے لوگ ہیں ان کی بات سنیں اور پھر کوئی وے آؤٹ نکالیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے میں نہیں ہے اور تعلیمی نظام میں تو بہت ہی کم ہے۔ تو وہی ہم فیس کیا کرتے تھے کہ اگر آپ ایسا کوئی سوال کریں تو اس کا مطلب کہ خدا نخواستہ آپ چیلنج کر رہے ہیں خاتم نبوت کو یا اس وقت کے عقائد کو، تو استاد حضرات جو ہمارے اساتذہ ہوتے تھے وہ ظاہر سختی سے پیش آتے تھے، تو وہاں اس طرح کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ آپ اپنے گھروں میں، دوستوں میں، ہم عمر میں، یا تھوڑے وہ بڑے جو جن کے ساتھ آپ تھوڑا سا فرینکلی بات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی تھیں، یا وہ لوگ جو تھوڑے سے مذہبی ہوں، تو یہ بحث اکثر ہوا کرتی تھی۔ تو وہ خلش جو تھی وہ میری کبھی ختم نہیں ہوئی کہ یہ کس طرح۔ تو پھر کچھ مولوی حضرات ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ اس وقت نبی نہیں ہوں گے۔ اس وقت دو باتیں پھر بتاتے تھے کہ یا ایک تو یہ کہ نبی نہیں ہوں گے فار شور، لیکن دو آپشنز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ امام مہدی ہو کے آئیں گے یا وہ پھر امتی بن کے آئیں گے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پیروکار اپنے آپ کو کہلائیں گے۔ تو میرے ذہن میں سوال آتا تھا کہ اگر ٹھیک ہے ہم یہ بات مان لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو امتی کہلوانا شروع کیا، تو بقول آپ کے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ بھی گئے، تو دو قسموں کے سوالات پھر آتے ہیں۔ ایک کہ اگر وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں بقول آپ کے اور وہ آ گئے، تو پھر بھی قرآن تو یہی کہہ رہا ہوگا کہ وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ کل آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں، تو میں اکثر پوچھا کرتا تھا مولوی صاحبان کو کہ پھر آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہے، تو میں نے کہا قرآن شریف میں تو اس وقت بھی لکھا ہوگا، حضرت عیسیٰ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور قرآن شریف میں یہ لکھا ہوگا کہ وہ آسمان پہ ہیں، تو پھر ہم حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ قرآن شریف دوسری بات کر رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، قرآن شریف نے جس حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تھا وہ نبی تھا، اور جو اب آ گئے ہیں وہ امام مہدی تو یا امتی ہیں۔ تو میں کہتا تھا پھر یہ دو شخص الگ ہیں، تو وہ کہتے نہیں، شخص وہی ہیں، لیکن اب جب وہ قرآن شریف میں یہ بھی اشارے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے، تو دوبارہ آ گئے، تو اس لیے وہ پہلی والی آیت پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے۔ میں نے کہا چلیں اس آیت پہ فوکس نہیں کرتے، لیکن قرآن شریف میں بارہا یہ ذکر حضرت عیسیٰ کا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ ایک نبی تھے اور بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تو جب وہ ہمیں تربیت کرنے آئیں گے یا ہمیں تبلیغ کریں گے، تو ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھ آرگیو کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، آپ کا یہ دوسرا نزول ہے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹھیک کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں، لیکن قرآن شریف آپ کے لیے اسپیسیفکلی واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ آپ کا کام بنی اسرائیل کی قوم کی اصلاح کرنا تھا۔ تو آپ خدا کے حکم کے خلاف، ان کے خدا کے حکم کے منافی قرآن کی کنٹراڈکشن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا کرنے آ گئے ہیں؟ آپ کا تو یہ کام ہی نہیں تھا۔ تو یہ وہ سوالات ہوتے تھے جہاں پہ ہیٹڈ ڈسکشنز ہوتی تھیں، اور ہمیں اکثر ڈانٹ کھانی پڑتی تھی اپنے بڑوں سے کیونکہ میں چھوٹا تھا، اور کم از کم میرے والدین کی اتنی مہربانی تو ضرور تھی مجھ پر، بے شمار اور مہربانیوں کے ساتھ، کہ تربیت ایسی تھی کہ بھئی بڑوں کے ساتھ اس طرح بحث نہیں کرنی، یا کم از کم ان کو
ہارش لفظوں کے ساتھ یا غصے کے ساتھ بات نہیں کرنی، تو ہم چپ کر دیا کرتے تھے. تو یہ سوالات ایسے تھے کہ جو کبھی بھی سیٹسفیکٹری لیول پہ ڈسکس نہیں ہوئے کہیں پہ بھی. اور ہم دوسری طرف جب میں دیکھتا تھا تو یہ باتیں جو تھیں وہ جو جماعت کے لوگ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہمارے گاؤں میں خدا کا خاص فضل تھا، جو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ خاص فضل تھا، کہ ایک ایسا ماحول ضرور تھا وہاں پہ کہ ان کے ساتھ جب ڈسکشن کرتے تھے تو وہ احمدی بے شک ان پڑھ ہوں لیکن ہم عمر ہوں، تو وہ اس طرح کی بڑی فوراً اور بے دھڑک بات کر دیتے تھے جو ڈائریکٹ جا کے دل کو لگتی تھی اور چھو جاتی تھی، کہ بھائی وہی حضرت عیسیٰ، آپ نام صرف جو مرضی لکھتے ہیں، کیونکہ خدا حدیثیں موجود ہیں، لل مہدی الا عیسیٰ، عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی مہدی نہیں ہے، تو ہم اپنے مہدی کا نام عیسیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ خدا کے رسول نے کہا ہے اور تمثیلاً کہتے ہیں. ان کی مشابہت ایسی ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح حضرت موسیٰ کے مسیح بن کے آئے تھے، تو اسی طرح جو امام مہدی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح بن کے آئیں گے. تو اس لحاظ سے تو مسیح والی بات ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ جو اصل عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور اپنا جس کام کے لیے ان کو نازل کیا گیا تھا، جو ان کا پرپس تھا، انہوں نے خوب سرو کیا، اور اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی. اور وہ یہاں تک بھی بتاتے تھے کہ وہ کروسیفکشن سے، سلیب سے بچ گئے تھے. اور پھر ایک لمبی کہانی بتاتے تھے ساتھ، اور پھر یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ زندہ اس کے بعد رہے، حواریوں نے ان کو بچا لیا تھا، وہ زیر زمین ایک قسم کا روپوشی کی حالت میں رہے، اور پھر وہ ٹھیک ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی گمشدہ بھیڑیوں کو، یعنی جو جس طرح قرآن شریف میں ذکر ہے، ان کی تلاش میں، اپنے بنی اسرائیل قوم کی تلاش میں، اپنے فرض کی ادائیگی میں انہوں نے سفر کیا، اور وہ سفر ہندوستان تک ہوتا ہوا کشمیر جو آج کل علاقہ ہے سری نگر، اس کا ایک محلہ ہے خان یار، وہاں پہ ان کی قبر ہے. تو اس طرح کی باتیں تھوڑی سی لاجیکل لگتی تھیں، لیکن اس کو ثابت کون کرے گا؟ اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کسی احمدی نے بتا دیا تو کیا یہ سچ ہو گیا؟ گو کہ وہ بات دل کو لگتی تھی کہ ایسا لاجیکلی ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہوں، کیونکہ کوئی بھی شخص کل نفس ذائقۃ الموت، نہ صرف اتنا، اس طرح احمدی بتاتے ہیں کہ بے شمار آیات ہیں قرآن شریف میں جس میں سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ وفات مسیح کے اوپر اکثر ڈسکشنز ہماری ہوتی تھیں. اور خاص طور پہ جو وہاں پہ معلمین ہوا کرتے تھے، اور اس دور میں، حالانکہ اس سے پہلے بھی رہے، لیکن جس وقت میں تھوڑی سی میچورٹی کے لیول پہ پہنچا تھا، کالج جانے میں لگا تھا جب، تو اس وقت ایک معلم وہاں ہوا کرتے تھے، معلم مبشر صاحب رند، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. آج کل وہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ربوہ میں ہوتے ہیں. تو تمام دیکھنے والوں سے، خاص طور پہ جماعت کے ساتھیوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ ان کی صحت کے لیے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں ان کو. تو ان کی وجہ سے ہی مجھے جو میرے سوالات کے کافی جوابات ملنے لگے. تو اس وقت مبشر صاحب کی وہاں پہ پوسٹنگ تھی ایز اے معلم، وہ جماعت کی تعلیم و تربیت پہ لگے رہے تھے. تو ان کے ساتھ جب ڈسکشنز ہوتی تھیں تو وہ بہت ساری آیات بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جس طرح قد خلت من قبلہ الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے فوت ہو چکے ہیں. تو یہ 2 بار ایسا ذکر ہوا تھا جو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ماننے کے لیے دل راغب ہوا ایک حد تک، چونکہ گو کہ لاجیکلی میں پہلے بھی مانتا تھا کہ کوئی انسان لمبے عرصے تک اس طرح زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی آسمان میں. اور آسمان کی حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ چاند تک گئے ہیں انہوں نے آسمان کو کس طرح پایا، اور اس ایٹماسفیئر سے باہر بغیر آکسیجن اور بغیر کھانے کے ایک بندہ وہاں پہ کیسا رہ سکتا ہے؟ اور قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. تو اب بھی وہ کھانا کھاتے ہوں گے، تو وہاں پہ کھانا کس طرح پرووائڈ ہوتا ہوگا؟ تو یہ اناج کہاں سے آتا ہوگا؟ پانی کہاں سے آتا ہوگا؟ آٹا بنانے والے، یعنی پھر تو پوری مخلوق ایک اور بھی بیٹھی ہونی چاہیے وہاں پہ جو ان کو صرف زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہو. تو جواب یہ آتا تھا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف اس طرح نہیں جایا کرتا
کہ کسی خاص انسان کو آسمان میں بٹھا دے اور بنا کسی پرپز کے، اور وہ پرپز جو لاجیکل نہ لگے۔ خیر، اس طرح کی بات تو 2 آیات اس طرح کی آتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہیں آپ کے، اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یہ آیت ہے کہ وہ خدا کے ایک نبی تھے اور ان سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔ تو جب ان 2 آیات کا میں الفاظ میں ڈائریکٹلی نہیں جاتا، لیکن مفہوم یہی ہے کہ ان دونوں آیات سے ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ جو دوسری آیت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان سے پہلے تمام نبی وفات پا چکے ہیں، تو وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کے لیے ہو سکتی تھی، اس لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، اور ان کے بارے میں جب ذکر ہو کہ ان سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، تو اس کا مقصد یہی رہا کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے بھی 1.25 لاکھ نبی آئے تھے وہ تقریباً وہ تمام کے تمام فوت ہو چکے ہیں، تو صرف ایک بچ گئے، وہ حضرت عیسیٰ، اور پھر ان کے بعد ایک ہی نبی آتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی آیت آئے کہ آپ سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں، تو گو کہ باقی تمام فوت ہو چکے ہیں، جو کہ پہلی والی آیت سے بھی ثابت ہیں، لیکن پھر دوبارہ اس آیت کے آنے کا، نازل ہونے کا ایک پرپس سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے تھی۔ تو مجھے یہ چیز بہت منطقی لگی، اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہیں، اور یہ دماغ بھی نہیں مانتا تھا، عقل بھی نہیں مانتی تھی کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی انسان زندہ ہو سکتا ہے اور آسمان پہ بیٹھا ہوا ہو۔ یہ بات ممکنات میں نہیں لگتی، خاص طور پہ ماڈرن ورلڈ کی اتنی سائنٹیفک ڈسکوریز کے بعد یہ سمجھنا میرے خیال میں یہ عقل سے دور کی بات ہے۔ لیکن آپ کو ثبوت اور بھی کچھ چاہیے ہوں، جس طرح جو جماعت بتاتی تھی کہ وہ وہاں سے بچ گئے ہیں، کیسے بچے، پھر اس میں جو مختلف ڈاکومنٹریز بنی ہیں وہ دیکھنے کا موقع مجھے ملا، بلکہ شوق سے دیکھنے کی کوشش کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس ٹریول کے بارے میں ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو جو جو شراؤڈ جو باندھا گیا تھا، جو ایک کپڑا زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے مختلف حصے جو مختلف ملکوں میں ملے ہیں، ان کی ڈی این اے ٹیسٹنگ اور ان کے وہ تمام چیزیں، جس کے اوپر خاصی ایک ریسرچ بھی ہوئی ہے، اور جو ابھی تک مسلمانوں تک اس طرح نہیں پہنچی جس طرح پہنچنی چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہے، وہ نہیں آنے والے، اور یہ وہ بات تھی جو صرف اور صرف جماعت احمدیہ بتاتی تھی، دوسرے لوگ نہیں بتاتے تھے، اور ان کی تمام اسٹیٹمنٹس میں، تمام عقائد میں ایک واضح کنٹراڈکشن نظر آتی تھی کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور دوسری طرف آخری نبی کے بعد ایک اور نبی کو بھی آپ لے کے آ رہے ہیں، جو اس لحاظ سے بھی لاجیکل نہیں لگتا کہ اگر نبی کے آنے کی ضرورت ہوتی بھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی امت کو افضل امت کہا گیا ہے، اور اس نبی کو سب سے افضل نبی کہا گیا ہے، تو اللہ ان کی امت سے اتنا مایوس نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا ماننا ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے ادھار کے نبی کو لے آنے کی ضرورت لاجیکل نہیں لگ رہی، اگر نہ ہوگا تو پھر اسی پہ آنا ہوگا۔ تو یہ والی ڈسکشنز ہوتی تھیں، بہت سارے سوالات ہوتے تھے کہ اچھا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ وہی ہیں، اس کے بارے میں اور کون سی حدیثیں ہیں، پھر اس طرح کی حدیثیں ملتی تھیں کہ وہ فارسی النسل ہوں گے۔ حضرت سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی نے پوچھا، جب امام مہدی کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب صحابہ نے سوال کیا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ امام مہدی ہیں، تو جس طرح بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ جب ایمان سورہ ستارے تک بھی جا کے پہنچے گا تو ان کی نسل سے ایک شخص یا بعض اشخاص اس کو دوبارہ واپس دنیا میں قائم کریں گے۔ لیکن پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جس امام مہدی کا احمدی ذکر کر رہے ہیں وہ ان کی نسل سے ہے؟ ان کے کہنے سے بات ثابت نہیں ہوتی، اس کے کیا ڈیٹیلز ہونی چاہیے؟ تو ایک جستجو ہوئی، ایک کنفیوژن ہوئی، اور شاید جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ میں اپنے آپ کو وہاں پہ مس فٹ سمجھتا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو سوالات کے جوابات، جو کنفیوژن جو ذہن میں ابہام اٹھتے تھے، وہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہوتے تھے۔ تو جماعت کی
صورت میں اور ان معلم صاحب کی صورت میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تشنگی کم ہونے لگی کہ کچھ چیزیں ملنے لگیں اور پڑھنے کو بہت سارا مواد بھی ملنے لگا. بہت ساری کتابیں تھیں وہ سندھی میں بھی، کیونکہ ہماری جو بنیادی ایجوکیشن تھی وہ سندھی میں تھی تو اس میں تھیں. پھر اردو میں پڑھنے کا موقع ملا، لیکن بہت زیادہ مطالعہ ضرور کیا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تمام کتابیں چھان لیں. جو اس وقت میری ایک کالج لیول کے ایک لڑکے کی جو عمر اور جو اس کا ایک جو افہام و تفہیم کا ایک عمل ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا سمجھنے کا، اور جو میری کیپیسٹیز تھیں اس کے اندر میں ضرور کوشش کرتا تھا پڑھنے کی، سوالات کی، پھر اس میں سے سوال نکال کے لے آتا تھا، پھر جوابات ہوتے تھے، پھر آرگیومنٹس اور کانٹر آرگیومنٹس، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور میرے خیال میں کوئی 1 سال سے زیادہ یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ چیزیں آپ کا دماغ مان لیتا ہے، عقل مان لیتی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ کا وہ جو پاکستان کا 74 سے لے کر جو ایک نصاب کو چینج کیا گیا، جو ایک قوم تیار کی گئی جس کا فوکس ایمان کے اوپر نہیں تھا، جس کا فوکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نہیں تھا، جس قوم کا فوکس اسلامک سوسائٹی قائم کرنے پہ نہیں تھا، عدم جو تشدد ہے، اس طرح کا معاشرہ ہو اور ایک دوسرے کے لیے برداشت ہو، ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ ہو، ایمانداری ہو اور ناپ تول میں فرق نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، رشوت خوری نہ ہو، یہ باتیں اہمیت نہیں رکھتی ہیں. اور یہ آج بھی پاکستان کا المیہ ہے. اور ہمارا فوکس صرف یہ ہے کہ ختم نبوت کی بات آخری لکیر ہے، یعنی وہ لٹمس پیپر ہے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ مومن ہیں یا پکے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. آپ پکے مسلمان ہیں تو آپ نے صرف یہ بات ظاہر کر دینی ہے، یا آپ کی ہر بات پہ، آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آپ بار بار ختم نبوت کرتے رہیں. یہاں تک کہ اب ٹرین اسٹیشن بھی ختم نبوت بنا دی گئی ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر ختم نبوت کا مطلب واقعی ختم ہی کرنا ہے تو ایک ابھی میٹرو ٹرین اسٹیشن کا نام ختم نبوت اسٹیشن رکھ دیا گیا ہے، گویا اس کے بعد کوئی ٹرین نہیں آنی یا کوئی اسٹیشن دوسرا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح ہمارے ہاں دہی بھلے کا نام ٹھیلوں کے اوپر لکھا ہوا ختم نبوت دہی بھلے. اسی طرح ختم نبوت چوک کتنے پاکستان میں ہو گئے ہیں کہ اب تو پتہ نہیں چلتا کہ سارے ختم نبوت کے چوک ہی بنا دیے گئے ہیں. تو ایک جیسا کہ میں نے ذکر کیا یارڈ اسٹک یہی ہے کسی کے ایمان کو پرکھنے کا. تو وہ سوالات جو ہوتے تھے، جو میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اتنی جو محنت کی گئی تھی 74 سے لے کر، یا ویسے بھی اگر 100 سال کو اگر ہم دیکھیں تو 100 سال سے جو اینٹی احمدیہ موومنٹس اور جو پرچار تھا سوسائٹی میں، اور خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں، تو اس کا امپیکٹ میرے اوپر بھی تھا کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ تھا اور وہی انگریڈینٹس لے کے پیدا ہوا تھا جو بچپن سے ہی ایک جو براٹ اپ ہو رہا تھا آپ کے سوسائٹی میں، آپ کی ایجوکیشن میں، یا جو پروفیشنل ہو وہاں پہ بھی. تو وہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات لاجیکلی تو لگ رہی ہے، لیکن یہ سچے ہیں، اس کی کیا، اس کی صداقت کے لیے آپ کو کچھ اور چاہیے. تو کیونکہ آپ کے ذہنوں میں اتنا ایک نفرت کا زہر بھر دیا جاتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہوئے بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، آپ کو یہ جرت نہیں ہوتی. اور دوسری جرت کا ایک تعلق اس سے بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد آپ اپنے لیے ایک کانٹوں بھرا راستہ چنیں گے اور آپ کی زندگی اجیرن بنا دی جا سکتی ہے، آپ مارے بھی جا سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ خیالات اس نوجوانی کے اندر آپ کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیتے کہ آپ کسی چیز کے اوپر فوری طور پہ کوئی قدم اٹھا لیں. تو اس وجہ سے سمجھنے کے باوجود بھی ہم اس طرف دماغ نہیں جاتا تھا، اور کبھی یہ وہم میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جماعت میں داخل بھی ہوا جا سکتا ہے. صرف یہ تھا کہ کوئی کنفیوژن تھی، کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. اور وہ تو میں مسلمان تھا، اور مسلمان ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ فرض بھی تھا کہ میں صحیح چیزیں سیکھوں اور ویسے بھی علم حاصل کروں. لیکن جو میرے مطلب کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں اگر وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں تو میری شاید میرے جینز میں یہ چیز شامل تھی کہ سیکھنے کا شوق، بے شک وہ میرے مطلب کی چیز نہ ہو تو اس پہ بھی میں گھس جاتا تھا کہ اچھا معلوم کر لیں، سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میں صرف سیکھنے اور معلومات لینے کی حد تک یہ چیزیں کرتا تھا، بحث بھی کرتا تھا ویسے. اور میں یوں کہنا چاہیے کہ ٹف ٹائم دیا کرتا تھا جماعت کے لوگوں کو بھی، خاص طور پہ معلم صاحب کو بھی.
تو جو میرے فرقے کے لوگ جو باقی سنی تھے وہ اس وجہ سے میری ریسپیکٹ بھی کرتے تھے کہ میں ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہوں، اور ان کو پورا یقین تھا کہ چونکہ یہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے، کیونکہ میں پڑھتا تھا جیسا کہ میں نے بتایا، تو اس حوالے سے بھی اور میرا جو ایجوکیشنل ٹریک ریکارڈ تھا وہ بھی الحمدللہ بہتر تھا، تو تھوڑی سی ایک اللہ نے عزت بنائی ہوئی تھی، گو کہ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ جو ہمارے خاندان کے بڑے تھے وہ بھی اس لحاظ سے ریسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہم کو ٹف ٹائم دے رہا ہے اور جو سوالات ہم نہیں کر سکتے یہ کرتا ہے، تو میں اس خوشی میں بھی ایک قسم کا مبتلا تھا کہ دیکھیں میں ان کو واقعی ٹف ٹائم دے رہا ہوں، تو وہ اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو جب زیادہ سوالات ہوتے تھے تو پھر یہ ہوا کہ معلم صاحب نے اس وقت، کیونکہ یہ ایم ٹی ابھی شروع نہیں ہوا تھا، یہ 90 ارلی بلکہ 90 اور 91 کی بات ہے، تو 90 میں ابھی ایم ٹی اے شروع نہیں ہوا تھا، تو کبھی کبھار وہ جو ویڈیو کیسٹ پلیئرز ہوتے تھے، وی سی پی اور وی سی آر ٹائپ اس طرح کی کوئی سیٹ لے آتے تھے، اور ٹیلی ویژن اور لائٹ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں جب تک میں نے جو ہائی اسکول کی ایجوکیشن ہے، جو 10 ایئرس آف ایجوکیشن سمجھی جاتی ہے پاکستان میں، میٹرک کہتے ہیں اس کو یا میٹریکولیشن، وہ میں نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہائر سیکنڈری 2 سال ہم پڑھتے ہیں کالج ایجوکیشن کی، انٹرمیڈیٹ ہم اس کو بولتے ہیں، تو وہ بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ تب تک تو ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں تھی، الیکٹریسٹی نہیں ہوا کرتی تھی، تو جو لالٹین ہوا کرتی تھی، کیروسین، مٹی کا تیل جس میں ڈال کے ہم پڑھتے تھے، اس پہ میں پڑھا کرتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میری امی کو جب یہ فیل ہوا کہ میں زیادہ شاید راتوں کو پڑھ رہا ہوں، تو وہ سوچتی تھی کہ میری نظر خراب ہو جائے گی، اور مجھے وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اندھے ہو جاؤ گے، رات کو نہیں پڑھتے۔ تو وہ کیا کرتی تھیں کہ جو آئل، جو کیروسین ہو، وہ تھوڑا سا اس لالٹین میں بتی میں ہوتا تھا، اور باقی جو اسپیئر والا ہوتا تھا وہ چھپا دیتے تھے تاکہ وہ تیل ختم ہو جائے اس بتی کا تو میں دوسرا نہ ڈال سکوں۔ تو یہ ماحول تھا وہاں پہ، تو بجلی تو ہوتی نہیں تھی، ویڈیو اور اس طرح کی چیزیں کا تو کانسیپٹ نہیں تھا۔ کبھی کبھار مجھے یاد ہے کوئی سال میں، کوئی 6 مہینے میں ایک بار کبھی کوئی ویڈیو کا ایک سیٹ لایا جاتا تھا، ویڈیو کیسٹ پلیئر کا، اور ساتھ میں ٹیلی ویژن، اور پھر جنریٹر ہوا کرتا تھا، اور تمام لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور مجھے بھی کبھی موقع ملتا تو میں وہ دیکھ لیا کرتا تھا جماعت کے کسی ایونٹ میں، لیکن وہ بھی اس وجہ سے کہ کوئی ایسا پوائنٹ نکالا جائے تاکہ ان سے سوالات کیے جائیں، اس وجہ سے نہیں کہ میں حق کو پہچانوں۔ گو کہ قدرت میری جو میرے لیے راستہ ہموار کر رہی تھی وہ اسی طرح کا تھا، لیکن میں اپنے طور پہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور یہی ہمارے ہاں رواج ہے۔ آج کل جتنے بھی زیادہ تر لوگ جو ایون ایم ٹی اے بھی دیکھتے ہیں، ہماری کتب پڑھتے ہیں، تو وہ آبجیکشن نکالنے کے لیے بقول ان کے کہ وہ غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے بحث کر سکیں، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو یہ ایسی سچویشن تھی جس میں میں گزر رہا تھا۔ تو ان دنوں آڈیو کیسٹس ہوتی تھیں، حضرت خلیفۃ المسیح the fourth، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی آڈیو کیسٹس آتی تھیں، جن کے اندر مختلف موضوعات ہوتے تھے، اور 3-4 موضوع جو تھے وہ پریڈومیننٹ ہوتے تھے، جس میں وفات مسیح، ختم نبوت کا عقیدہ، اس کی حقیقت کیا ہے، اور صداقت مسیح موعود، یہ وہ ٹاپکس ہوا کرتے تھے جن پہ خاصی سیریز تھی آڈیو کیسٹس کی، تو وہ مجھے لا کے دیتے تھے معلم صاحب کہ آپ ان کو سن لیں۔ تو وہ کیونکہ ہم نے تو جو دیکھا ہے، اور آج بھی یہی ہے پاکستان میں، ہندوستان، افغانستان، اس پورے سب کانٹیننٹ میں مولوی حضرات جو تقریریں کرتے ہیں وہ تقریریں کم، ڈرانا دھمکانا زیادہ ہوتا ہے، اور چیخ و پکار، اور اس طرح ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ایسے لگے گا بندہ سننے والا ڈر جائے گا کہ کہیں یہ اٹیک نہ کر دیں۔ تو وہ لڑائی اور چیخ و پکار اور گلے پھاڑ پھاڑ کر بیان کرنا، یہ مطلب ایک ذی شعور بندے کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح دین کی باتوں کو اچھال اچھال کے اس طرح بیان کیا جائے کہ سننے والا کوئی سمجھ سیکھنے کے لیے بھی آیا ہو تو اس کو بھی اریٹیشن ہو رہی ہو کہ میں کس بندے سے بات کر رہا ہوں کہ اتنا اچھل کود کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ وہ تقاریر تھیں، اور جو سوال و جوابات کی محفل بھی ہوا کرتی تھیں، تو اس میں جو طریقہ کار تھا سمجھانے کا، اور خدا نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع
کی آواز میں جو ایک قسم کی اپنائیت اور ایک مٹھاس میں کہوں، چونکہ میں اب احمدی ہوں تو میں اس طرح کی بات کروں گا، لیکن اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کی آواز میں خاص رقت ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ آواز جو ہے وہ ایک سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو اس وجہ سے کچھ زیادہ اثر ہونے لگا دل پہ، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، گو کہ میں کافی بحث کرتا تھا. تو وہ کیسٹ سننے کے بعد، بار بار سننے کے بعد، مجھے یاد ہے کہ ان کے الفاظ مجھے یاد ہو جایا کرتے تھے کہ اب وہ کیا بولنے، آگے کیا بولیں گے. تو اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ میں سنتا تھا وہ. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، جس سے دل اتنا نرم ہوا کم از کم کہ میں ان کے ساتھ زیادہ بیٹھنے لگا، اور پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہوتی تھی. گرم جوشی سے میری مراد کہ وہ ہیٹڈ آرگیومنٹس نہیں ہوتے تھے. ہم اب علمی بحث کیا کرتے تھے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی. تو لکیلی یہ ہوا کہ ان دنوں میں MTA کمپلیٹلی تو نہیں شروع ہوا تھا، لیکن شاید مجھے یاد، میں اگر ٹھیک سے ریکال کر پاؤں تو ایک صرف خطبہ جمعہ آ جایا کرتا تھا، اور اس کے لیے وہ بھی ہمارے ہاں تو لائٹ نہیں تھی. وہ دوسرے شہر جو ہم سے تقریباً 35 کلومیٹر دور جا کے، جہاں پہ مرکز تھا جماعت کا، وہاں ایک مربی صاحب ہوا کرتے تھے، تو ادھر جا کے سن سکتے تھے ہم، یا کسی اور احمدی کے گھر میں ایک پروگرام ہو سکتا تھا. تو 2-4 لوگ، چونکہ میں کالج پڑھتا تھا اور میں اسی شہر میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو میرے لیے یہ ایک موقع میسر ہوا مجھے کہ میں وہ خطبہ کبھی کبھار دیکھ سکتا تھا. تو جب وہ خطبہ دیکھتا تھا اور وہ جب طریقے دیکھتا تھا میں، چونکہ ایک تو یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نہیں پڑھتے، اور اگر یہ پڑھتے بھی ہیں تو ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، جیسا کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے بھید کو جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور بڑا یہ عجیب لگتا تھا، گو کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ پھیلایا جاتا ہے، یہ شاید آج بھی پھیلایا جاتا ہو پاکستان میں، بلکہ جاتا ہے یقیناً. تو ایک قسم کا وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وہ جو خطبہ لائیو ہوتا تھا، اور اس میں جو طریقہ کار، جو وہاں مسجدیں، جو لندن میں مسجد دکھائی جاتی تھی، جو وہاں باتیں ہوتی تھیں، تو پاکستان میں تو ان کو مولویوں سے خوف ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کلمہ بھی لکھتے ہوں اور قرآن شریف بھی وہی پڑھتے ہوں، لیکن باہر ان کو کون مجبور کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ایسا کریں. تو جس سے یہ چیز اور زیادہ عیاں ہوتی گئی مجھ پر کہ یہ لوگ جیسے اندر ہیں ویسے باہر ہیں، اور یہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ وہی قرآن پڑھتے ہیں. چونکہ میرے خاندان میں احمدی تھے تو مجھے پتا تھا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ تھی، چھوٹی عمر میں جو سب سے زیادہ اپیل کرتی تھی، وہ تہجد کے ٹائم پہ یا فجر سے تھوڑا پہلے گاؤں میں صلی اللہ ہوا کرتا تھا. لڑکے نکلتے تھے، مجھے یاد ہے اطفال کچھ ینگ ایج جو تھے وہ نکل کے ٹولی کی صورت میں صلی اللہ پڑھتے جاتے تھے، درود پڑھتے تھے، اور اس سے ہماری آنکھ کھل جاتی تھی. تو وہ ایک رکت آمیز ٹائم ہوا کرتا تھا، اور اچھا لگتا تھا کہ آپ اللہ صبح درود کی آواز سنیں. تو دل میں یہ آتا تھا کہ ان کو کس نے مجبور کیا کہ راتوں کو اٹھ کے درود پڑھتے رہیں. تو میرے دل میں یقیناً اس بات کے لیے ایک کافی عزت ہوا کرتی تھی، اور یہ چیز مجھے اچھی بھی لگتی تھی. اور ہمارے کیونکہ خاندان میں لوگوں کے قرآن شریف وہ دیکھتا بھی تھا، وہ میں پڑھتا بھی تھا، جیسا کہ میں نے ننیال میں، تو مجھے آئیڈیا یہ ہوا کہ یہ جو اندر ہے وہی باہر ہیں یہ لوگ، اور جو باتیں کرتے ہیں وہی باہر جو لندن میں خطبہ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں. تو اس سے مجھے ایک قسم کا آئیڈیا ہوا کہ یہ کوئی ڈیویلٹی نہیں ہے، کوئی دوگلا پن نہیں ہے. اور جب آپ لائیو سنتے ہیں، وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل نرم ہونے لگتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ آپ کا دل موم بننا شروع ہوتا ہے. جب آپ کسی بھی خلیفہ وقت کو جب آپ دیکھیں، چاہے وہ فزیکلی دیکھ سکیں، چاہے ورچولی ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، جو کہ میں نے دیکھا، تو اس کے بعد لگتا تھا کہ نہیں، دل اتنا نرم ہونا شروع ہوا کہ میں نے پھر نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. میں اکثر اگر 5 وقت نہیں تو 3 وقت، 2 وقت جمعہ تو کوشش کر کے یہ پڑھنا میں نے شروع کر دیا تھا. 2-3 مہینے مجھے ہو گئے تھے میں نمازیں ساتھ پڑھ رہا تھا. بے شک مجھے لوگ کہتے تھے لیکن کہ آپ ان کے ساتھ نہیں نمازیں پڑھیں، لیکن میں ان کو یہ بتاتا تھا کہ میں ان کے اندر نہیں گھسوں گا، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا، تو مجھے پتہ کیسا چلے گا
کیسے چلے گا کہ یہ لوگ کہاں کہاں پہ غلط کرتے ہیں یا دین ہمارے مذہب کے حساب سے یہ غلط کر رہے ہیں. تو مجھ پر ان ہمارے فرقے اور میرے والدین کی طرف سے ایک قسم کا ٹرسٹ بڑھا کہ میں اس طرح کوئی بچگانہ حرکت نہیں کروں گا. بچگانہ حرکت سے مراد کہ میں ان کے اور زیادہ قریب نہیں ہو سکوں گا. میں صرف اور صرف ان کو ایگزامن کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے شاید انہوں نے مجھے زیادہ روکا نہیں، اور میں نمازیں ساتھ پڑھتا رہا ان کے ساتھ ساتھ، کافی عرصے تک پڑھتا رہا. تو پھر ایک بہت امپورٹنٹ، جس کو میں کہوں اپنی زندگی کا سب سے ایک حسین لمحہ آیا، اور سب سے خوبصورت اور سب سے اہم ایک وقت آیا میرے لیے، اور جس کے لیے مجھے پتہ نہیں تھا وہ کہ میری خدا نے مجھے اس راستے پہ لگایا ہوا تھا کہ مجھے اسی کو ہی چننا تھا. آج نہیں چنتا تو کل. لیکن چونکہ وہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میں ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہا تھا یہ سب کچھ، تو ہوا یہ کہ اس وقت جمعے کے لیے میں پڑھنے کے لیے گیا، اور میرے مائنڈ میں اسی طرح ہی تھا جس طرح اس سے پہلے میں نماز پڑھ کے باہر آ جایا کرتا تھا. تو اس دن جیسے ہی جمعہ ختم ہوا، اور خدام الاحمدیہ جو جماعت کی ایک ذیلی تنظیم ہے نوجوانوں کی، تو اس کا اجلاس ہونا تھا. تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو مولم صاحب نے کہا کہ جو خدام حضرات ہیں وہ بیٹھے رہیں کیونکہ ان کا اجلاس ہے. تو میں نے یہ سوچا اجلاس مینس ایک سمپل میٹنگ ہوگی، تو مجھے بیٹھ کے آبزرو کرنے میں کیا بات ہو سکتی ہے، میں بھی ذرا دیکھوں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، یا ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے. تو میں ایک آبزرور کے طور پہ بیٹھ گیا. حالانکہ اس وقت میرے دماغ میں نہیں تھا کہ میں ان کی کوئی غلطیاں نکالنے کے لیے بیٹھوں. میں اپنی معلومات کے لیے اور ایک انٹرسٹ چونکہ میرا بڑھ چکا تھا اور میرا دل ویسے ہی نرم ہو چکا تھا، تو میں بیٹھ گیا کہ میں دیکھ لیتا ہوں اس اجلاس میں کیا ہونے لگا ہے. تو اجلاس جس طرح جماعت کے شروع ہوتے ہیں، وہ شروع میں تو نہیں پتا تھا کہ وہ عہد دہرانے سے شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، عہد دہراتے ہیں. تو میں بھی کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ. اور میں کیوں کھڑا ہوا، میں آج تک اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے ان کے پروگرام کے لیے نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے ایک بات، لیکن ان کے پروگرام میں وہ جو عہد دہرا رہے تھے، میں ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہو گیا. لیکن میں کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ. جب وہ عہد دہرانے لگے اور 3 بار کلمہ شہادت دہرانے کے بعد جب وہ آگے والی سطور پڑھنے لگے کہ جماعت کے لیے تمام قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا، خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا، تو یہ سارے میں نے دہرا دیے ان کے ساتھ. اور جب یہ الفاظ میرے دماغ سے نکل رہے تھے، اور ایک عجیب کشمکش میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا اس وقت کہ وہ کیسی صورتحال تھی کہ کون سی طاقت مجھے اتنا کمپیل کیے جا رہی تھی، مجبور کیے جا رہی تھی کہ میں وہ الفاظ دہراتا جاؤں. اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ تمام ایک قسم کا تمام پوری دنیا میرے لیے اپ سائڈ ڈاؤن ہو رہی تھی، اور ایک قسم کا کچھ جس طرح خیالات کا سیلاب ہو، کوئی طوفان میرے دماغ میں آیا اور گیا. یہ ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ مطلب ایسا ہو گیا، سب کچھ میرے دماغ سے ہو گیا کہ اب جو میں کچھ کرنے لگا ہوں اس کو میں اپنے سب کانشیس میں سمجھ بھی رہا تھا، اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. وہ یہ تمام چیزیں، یہ جو پوری کایا پلٹ تھی، یہ ود ان پارٹ آف دا سیکنڈ ہو گیا. اور میں نے وہ عہد دہرا دیا. جیسے ہی میں نے دہرایا تو سب کچھ میں نے جیسے عرض کیا کہ اپ سائڈ ڈاؤن فیل ہونے لگا. اور عہد دہرانے کے بعد جیسے ہی بیٹھے، میں بھی بیٹھ گیا ان کے ساتھ. تو جو تمام دوست تھے وہ میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہوں بالکل عجیب نظروں سے، جیسے وہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہوں، حالانکہ وہ صرف مسکرا رہے تھے اور کسی نے اپنی فیلنگز پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، اور ان کے چہرے بالکل بلینک تھے کہ میں کوئی ان کے تاثرات کو پڑھ سکوں. لیکن وہ تمام لوگ مجھے اس طرح گھور رہے تھے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ آپ نے تو کلمہ پڑھ کے اقرار کر دیا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ سے الفاظ میں پوچھتے، میں ان کی نظروں کو بھانپ گیا، اور میں نے فوراً کہا کہ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ کے اقرار کر دیا ہے، تو اب تو میں احمدی ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا واقعی آپ احمدی ہو گئے ہیں؟ تو میں نے کہا 3 مسجد میں کھڑے ہو کر اور 3 بار کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اقرار کر لوں، اور اس کے بعد کیا کوئی گنجائش باقی رہ سکتی ہے؟ تو وہ ایک وقت تھا جو سب سے زیادہ
جو مجھے آج بھی فیل ہوتا ہے. تمام لوگ مجھے گلے ملے. اور خیر وہ ختم ہوا، وہ وقت ختم ہوا. میں نے پھر اپنی جو پہلی میٹنگ تھی انڈائریکٹلی بیعت کرنے کے بعد، وہ اسی وقت ہی اٹینڈ کی ان کے ساتھ، اور میں نے اسی طرح پارٹیسپیٹ کیا جس طرح وہ کر رہے تھے، اور میں بھی کوئی صلاح مشورے کی بات ہو رہی تھی تو پارٹیسپیٹ کر رہا تھا. اور اس کے بعد جب میں باہر آیا تو ظاہر ہے یہ بات گاؤں چھوٹا سا ضرور تھا لیکن جنگل کی آگ کی طرح یہ پھیل گئی. اور کچھ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے کہا کچھ پوچھتے تھے آپ نے بیعت کر دیا، آپ نے فارم بھر دیا، یہ کر دیا، تو وہ تو میں نے نہیں کیا تھا. لیکن میں ابھی ان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتا تھا. معلم صاحب جو تھے انہوں نے مجھے کہا آپ پھر بھی سوچیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنے آپ کو ریوزٹ کریں اور آپ کا دل مطمئن ہو. تو انہوں نے مجھے ایک فارم دیا، یہ آپ بھر لیں. تو انہوں نے تو مجھے ٹائم دیا، میرے خیال میں 1-2 دن مجھے لگتا ہے، یا 1 دن شاید، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا. وہ فارم میں نے لیا اور میں نے اس کو پڑھا اور اس کو فل کر کے میں نے اپنے دستخط کر کے ان کو واپس کیا. اور جب مرکز سے منظوری بھی آ گئی تھی، خیر وہ منظوری والی باتیں بعد کی تھیں، لیکن جب میں نے بھر دیا تو جیسے ہی میرے گھر میں جب شام کو داخل ہو رہا تھا، اور ابو پہلے موجود تھے وہاں پہ، سب میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں اور باقی بہنیں اور امی. تو جیسے میں داخل ہوا تو جو ری ایکشن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے زیادہ سخت ری ایکشن تھا والد صاحب کی طرف سے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اس طرح نہیں ہو سکتا. مطلب وہ میں الفاظ یہاں پہ تو بیان نہیں کر سکتا جس انداز میں انہوں نے مجھے ڈانٹا. تو لبے لباب اس کا یہ کہ اتنی سختی ہوئی کہ اب آپ اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اگر ہم اس کو آج کل کے پولیٹیکل ورڈز میں بیان کریں تو یہ ایک قسم کا ہاؤس اریسٹ تھا میرے لیے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو کافی دن تک میں گھر سے باہر نہیں جاتا تھا. گو کہ میری اس وقت کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، 16 سال کی عمر ہوگی میکسیمم 16.5 سال، کیونکہ میں کالج میں پڑھتا تھا. تو 10 ایئرس آف ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کیے تھے، وہ 15 سال میں آپ کر لیتے ہیں. تو کالج میں 1-1.5 سال مجھے اور لگا ہوگا. تو اس عمر میں، یہ 91 کی بات ہے، 91 مڈ آف دی 91. تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے. تو ظاہر ہے میں نہیں جاتا، وہ مجھے مارتے یا اور فزیکل ہوتے. ظاہر ہے پھر امی بیچ میں آئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جاتے، یہ باہر کہیں نہیں جاتے، ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں. تو خیر میں فزیکل مار سے تو بچا لیکن کافی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی میری. تو میں وہاں پہ پھر اس ایج میں، مجھے یاد ہے آج بھی، آپ بے شک کتنی بھی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں، لیکن اس وقت جو میں نمازیں پڑھتا تھا اس چھوٹے سے ٹینیور میں جب مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اس کا اپنا ایک درد تھا. ان دعاؤں میں جو رکت تھی، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جیسا میں نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، اور آج جہاں پر میں ہوں، تو اس پوری لائف، اس پورے کریئر میں خدا کا خاص فضل میرے ساتھ رہا. اور وہ فضل میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے میری اس عاجزی اور اس جو کرب کے ساتھ اور دلجوئی کے ساتھ جو نمازیں پڑھی، شاید اس کا ہو. میں تو مطلب آئی ایم نو باڈی ٹو ڈیسائیڈ کہ ایسا ہوا ہوگا یا میری دعائیں اتنی قبول ہو گئیں، لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ ان دعاؤں کی ہی بدولت جو ہے خدا نے مجھے اتنا نوازا. میں وہ بندہ تھا جب اسکول جاتا تھا تو جو اڑوس پڑوس کے یا مختلف علاقوں کے جو لڑکے جاتے تھے اسکول، کیونکہ اسکول ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا، تو وہ سائیکل پہ جاتے تھے اور میں اکیلا ہی پیدل جاتا تھا. 3 سال ہم اپنے گاؤں سے دور پڑھتے رہے. تو ان 3 سال میں 2 سال تو میں پیدل جاتا رہا، پھر آخری سال کے بھی میرے خیال میں کچھ حصے میں پھر مجھے ایک سائیکل ملی تھی. وہ بھی کافی میرے اوپر ترس کھایا گیا کہ تمام لوگ کہتے تھے کہ صرف ایک ہی یہ خالی بغیر سائیکل کے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بائی سائیکل لینا میرے لیے کوئی ایک نعمت سے کم نہیں تھا. اور ایک کچے گھر میں رہنے والا جس نے اپنی کالج تک کی ایجوکیشن لالٹین سے کی ہو، اور جب بارش ہو جائے ہمارے گاؤں میں، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگلے سال کی بارش کا جب تک موسم ہو، میں اکثر اسی طرح کی مثالیں دیتا ہوں کہ تب تک وہ پانی نہیں سوکھتا تھا. تو ایسے ماحول میں ہم اپنی جوتی ہاتھ میں کرتے تھے اور کپڑے اوپر اٹھا اٹھا کر ہم پانی سے
اس جون اور جولائی کی تپتی گرمی میں وہ پانی بالکل اس کا ٹیمپریچر اتنا ہو جاتا تھا کہ انسان جرت نہیں کرتا تھا کہ اس کے اندر داخل ہو، اپنے گھروں سے نکل کر اس پانی میں سے گزر کے اور مین سڑک تک، وہ بھی کچی سڑک تھی، وہاں پہنچے، پھر وہاں سے پیدل جائے اپنے اسکول کے لیے. تو ایسے ماحول سے نکلنے والا کبھی ہم نے وہم و گمان نہیں کیا تھا کہ ہم کسی ایسی بہتر زندگی گزار سکیں گے. تو اس کے بعد خدا نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ میں نہ صرف پڑھا، اپنی قوم کا، اپنے پورے ٹرائب میں سے پہلا بندہ یونیورسٹی گیا، اور میں نے فرسٹ ڈویژن میں ایم ایس سی کی، اور ایم ایس سی کے بعد پھر میں نے دوسرا ماسٹرز کیا، ایم اے کی ایک اور ڈگری کی، نہ صرف یہاں بلکہ پھر خدا نے توفیق دی جیسے جیسے میں اپنی پروفیشنل لائف میں بڑھتا گیا. تو میں سب سے جونیئر ہوتا تھا کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے، تو اس ادارے میں ود ان نو ٹائم میں سب سے سینئر موسٹ پوسٹ پہ ہوتا تھا. اور الحمدللہ میں نے بہت بڑے بڑے اداروں میں سی ای او کے لیول پر یا ہیڈ آف پروگرامز یا ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے لیول پر سرو کیا، اور اسی وجہ سے میں نے پاکستان کو دنیا کے کافی ملکوں میں ریپرزینٹ کیا، اور پڑھائی بھی اپنی جاری رکھی. مختلف جو پروفیشنل کورسز تھے وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے میں کرتا رہا، اور میں میرٹ کے اوپر میری نامینیشن ہوتی رہی یا اسکالرشپس کے اوپر ہوتی رہی. تو جب میں اب سوچتا ہوں ان تمام خدا کے جو فضائل ہیں ان کو، تو اور میں تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے ریکال کرتا ہوں اپنا وہ بچپن، تو یہ تمام چیزیں مجھے ایک خواب سی لگتی ہیں. تو یہ تمام برکات ہیں جو جماعت کی وجہ سے میرے نصیب میں آئیں. تو اس سے پہلے کہ میں اب آگے اپنی فیملی لائف اور جو باقی پاکستان میں جو ڈسکریمنیشن کا ایک دور ہے، وہ ایک اور لمبی داستان ہوتی ہے کہ اسکول میں آپ کس طرح ڈسکریمنیٹ ہوتے ہیں، آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جب اسلامک ایجوکیشن کا آپ کا کلاس ہو آپ کی، اور اس میں سوال کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ آپ کے عقائد مختلف ہیں میجارٹی سے. تو آپ کس طرح بھگتتے ہیں، آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھپانی پڑتی ہے. اگر آپ نے دنیاوی لحاظ سے یا تعلیمی میدان میں یا پروفیشنل لائف میں تھوڑا سا آگے جانا ہے، تو آپ ایک آئیڈینٹی کو چھپا کے، سوائے اس کے کہ آپ سے کوئی پوچھے، تو جس طرح ہم ظاہر جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بیل مجھے مار والی بات. تو ایک آئیڈینٹی کرائسس سے ایک جماعت کا بندہ کس طرح گزرتا ہے، وہ نہ صرف میں لیکن پوری جماعت اسی طرح گزر رہی ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے اوپر ہلکا جو اثر تنگ کر دیں گے تو شاید یہ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، لیکن ان کو میرے خیال میں ایک رتی برابر بھی احساس نہیں ہے کہ جو دین کے ساتھ لگاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ایک قسم کا ایک پیار جو دل میں پیدا ہوتا ہے، جو فطری طور پہ بن جاتا ہے جماعت میں داخل ہونے کے بعد. اور اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وہ پہلو جو آپ کبھی نہیں دیکھتے. آپ جو نعتیں بھی پڑھتے ہیں عام طور پہ پاکستان میں یا ہندوستان میں تو بس مدینے جانا ہے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی، لیکن ان کی شخصیت کے جو وہ خوبصورت جو چھپے عناصر ہیں، اس طرف جماعت کا لٹریچر اور جماعت کی طرف سے ہی ایک قسم کی رہنمائی ہوتی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمانیت کو سمجھ سکتے ہیں، جو اس پوری دنیا کے لیے رحمتوں کے شہزادے بن کر آئے تھے. تو ان کا نام لے کر، ان کی خاتمیت کا، نبوت کا آڑ لے کر وہ لوگ انسانیت کی بات کرنے والے نبی کا نام لے کر انسانیت کے خلاف کام کریں، اور لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی سے محبت کا دم بھرتے ہوں اور جو کلموں کو سینوں پہ لگاتے ہوں، تو ان کے لیے آپ عرصہ حیات تنگ کر دیں. تو یہ ایک قسم کا تضاد ہے، ایک قسم کا المیہ ہے، ڈائلیما ہے ہماری قوم کا، جس سے وہ گزر رہی ہے اور بھگت بھی رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل دے. تو یہ تمام چیزوں سے ہم گزرتے رہے، اور میں بھی اسی طرح گزرتا رہا، ایک آئیڈینٹی کرائسس کو لے کر. اور آپ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اسکول جاتے وقت کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیسا سوال کرنا ہے، کسی سوال کے بارے میں چپ رہنا ہے. اسکول میں بہت ساری ایکٹیویٹی ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس میں کبھی کبھار ان کو نماز پڑھنی پڑ جائے، تو اس وقت ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے، نہ پڑھیں تو کیا ہو،
یا اپنی جماعت کی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر جب نکل رہے ہوں، کسی نے دیکھا ہو پڑوس میں، تو وہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے جو پرسیکیوشن کے ہیڈنگ تحت کی جا سکتی ہے اس کے اوپر بات. لیکن ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کی یا جنرل جو مسلم امہ کی جو صورتحال ہے، ہر بندے نے، جس کو ایک محاورہ بتاتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، ہر مسلک نے، ہر فرقے نے، ہر بندہ ایک دوسرے کو کاٹ مارنے کے لیے تیار ہو. کوئی ایک آواز نہیں ہے جس پر لبیک کہنے والے ہوں. کوئی ان کو مشکل حالات میں، ان کی کنفیوژن میں، ان کے دکھ میں، ان کی خوشیوں میں ان کو گائیڈ کرنے والا ہو. ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں. اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرح کی خلافت کو خدا نے جماعت میں قائم کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایک آواز پہ نہ صرف لبیک کہنے والے ہوں، لیکن ایک آواز پہ اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے ہوں. تو میرے خیال میں یہ سب سے ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جب بھی دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کسی کشمکش کا شکار ہو، کوئی بھی احمدی دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، تو اس کے لیے جو خلافت کا ہونا کس طرح امپورٹنٹ ہے، وہ میرے اپنے ذاتی، اگر میں کچھ مثالیں شیئر کرنا شروع کروں تو میرے خیال میں ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب بھی تھوڑی بہت بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی پریشانی آ جائے تو ایک یقین سا ہوتا ہے، جس طرح جماعت میں تربیت ہوتی ہے تمام احباب کی، خواتین کی، حضرات کی، بچوں کی، سب کی، کہ زبردستی کہا جاتا ہے کہ آپ کم از کم ایک دفعہ خط ضرور لکھ دیا کریں، مہینے میں تو کم از کم ضرور لکھ دیا کریں. تو شروع میں سمجھتا تھا ان خطوط کا کیا فائدہ ہوتا. جب میں نیا تھا تو آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ خط لکھ کر بھیجنا، وہاں پہنچنا تو دور کی بات ہے، آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہونے شروع ہوتے ہیں. یہ عام لوگوں کو ہو سکتا ہے کوئی ایک متھ لگے، کوئی کہانیاں لگیں، کوئی دیو مالائی کہانی لگے، لیکن ہم چونکہ یہ فیس کر چکے ہیں اور اس کے گواہ ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جاب کا مسئلہ ہو، انٹرویو دینا ہو، آپ صرف یہ رات کو بیٹھ کے ایک خط لکھتے ہیں کہ کل میرا انٹرویو ہونا ہے اور میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے اور روزگار کا کوئی عزت والا ذریعہ ہمارے لیے مہیا کرے. تو خط لکھ کر جب ہم بند کرتے تھے، ابھی پوسٹ کرنا دور کی بات یا فیکس کرنا تو دور کی بات، لکھ کر بند کرتے تھے اور ایک دلی سا سکون اور اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ تو ہو ہی جائے گا. اور مجھے یاد ہے میں نے بارہا انٹرویو سے پہلے اپنے گھر اپنی وائف کو یا بچوں کو بتا دیتا تھا انشاءاللہ یہ والی جاب ہو جائے گی، پھر ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، اور وہ اسی طرح ہوتا تھا. تو اس سے ایک قسم کا نہ صرف تعلق خلافت سے تعلق باللہ بنتا ہے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنتا ہے کہ مجھے اپنے جو حلقہ احباب ہے، مجھے اپنے صدر صاحب وہاں جب میں پاکستان میں ہوتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کچھ زیادہ توکل نہیں کرتے، کوئی بھی ایشو ہو، اور یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ میں بائی ایئر اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانے لگا ہوں، اچانک آفیشیل کوئی آ گئی ہے یا کوئی ایسا کام ہو گیا ہے اور میری جیب میں اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور میں رات کو یہ سوچ رہا ہوں کہ صبح میں نے ٹریول کرنا ہے اور میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی میں بالکل سکون کے ساتھ سو جاتا تھا کہ صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور خدا نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 20 بار میرے ساتھ اس طرح کا خدا کا سلوک رہا ہے کہ مجھے کبھی بھی کسی معاملے میں کوئی دشواری ہو اور میں اللہ کے اوپر اس طرح توکل کر کے اس کے اوپر سارے معاملات چھوڑ دیتا تھا کہ اگر اے خدا تو نے مجھے اس راستے کے لیے چنا ہے تو بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا ہونا چاہیے. تو اسی طرح رہنمائی ہوتی رہی، اسی طرح خدا کی طرف سے مدد ساتھ رہی، اور زندگی کے کسی بھی معاملے میں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تعلق ایک توکل کے اوپر یا حضور کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں نے کوئی خط لکھا ہو اور اس کے بعد میں یہ سوچوں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو دنیا مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور کوئی ایک آواز نہیں ہے، ہر بندہ الگ الگ سمت کی طرف دوڑے پھرتا ہے، اور ایک ہجوم سا، ایک ان گائیڈڈ ہجوم سا لگتا ہے اس دنیا
کی جو 7 ارب آبادی کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور آن دی کنٹرری جب ہم اپنی جماعت کو دیکھتے ہیں، ایک آواز، ایک رہنمائی کرنے والا شخص ہمارے اندر موجود ہے اور وہ خدا کا نمائندہ ہو، اور ہم جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی رہنمائی ہو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، گو کہ ہم خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر معاملے میں جب آپ کو اس طرح کی رہنمائی مل رہی ہو تو میرے خیال میں اس وقت دنیا کو ایک امامت کی ضرورت ہے۔ اور آج کل جس طرح ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جب ہم خلافت اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کیوں آتی ہے، تو اس بات کی اہمیت ہے تبھی آتی ہے، نہ تو اگر وہ سچے ہیں تو اپنا خلیفہ اسی طرح کا بنا کے دکھا دیں کہ ایک ہی آواز پہ سارے لوگ جو ہیں وہ ماننے والے ہوں، بلکہ وہ تو ایک اسلام کی ڈیفینیشن پہ بھی قائم نہیں ہو سکتے کہ ہر بندہ اپنی ڈیفینیشن کے حساب سے دوسرے فرقے کو اسلام کے دائرے سے نکال پھینکتا ہے باہر۔ تو جماعت کے لیے میرے خیال میں یہ جو خلافت کی اہمیت ہے وہ ایک کسی بھی ایک ڈیوائن ریوارڈ، ایک انعام سے کم نہیں ہے۔ تو میری تو یہی کوشش ہے، اور میں اپنے بچوں کو بھی ابھی بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں، یہاں بیٹھ کر بھی کہ حضور کو خط لکھا کریں، اس سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور وہ تعلق جو ہے وہ آپ کو خدا کے زیادہ قریب کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو میں اپنے لیے خدا کی خاص رحمت سمجھتا ہوں، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اور اسی راہ پہ، اپنی رضا کی راہوں پہ قدم مارنے کی توفیق دیتا چلا جائے، اور جو لوگ سن رہے ہیں یا وہ لوگ جو خدا کو پانے کے لیے یا دین کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی بھی رہنمائی فرمائے اور ان کو بھی حقیقی اسلام کی طرف ان کے دل مائل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ مصطفیٰ صاحب، بہت ہی آپ نے ہمیں ایمان افروز واقعہ سنائے۔ بس ایک سوال ہے کہ آپ کے خاندان میں کن لوگوں نے بیعت کیا آپ کے بعد؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا۔ میں اپنی باتوں کی فلو میں یہ ڈسکس کرنا مجھ سے رہ گیا۔ تو جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ شروعاتی دنوں میں مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ تو ان دنوں میں شاید وہ کہتے ہیں کہ sweet are the uses of adversity، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کا ایک فائدہ ہوا مجھے، وہ یہ ہوا کہ گھر میں مسلسل رہنے سے، باہر نہ جانے سے، تو آپ جو گھر والوں کی توجہ یا ان کی خاص توجہ جو ہے وہ مبذول ہوتی ہے آپ کی طرف، تو اس طرح مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ قریب ہونے کی کچھ زیادہ چانسز موقع ملا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف فیصلہ کیا، بلکہ ہم آپس میں جب بھی ڈسکس کرتے تھے، چونکہ میں کالج پڑھ چکا تھا یا آخری دنوں میں تھا، تو میرا یہی تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یونیورسٹی گیا ہو یا آگے پڑھا ہو، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی کوئی رہنمائی کر سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں، اور نہ ہی دین کی طرف کوئی بندہ ہمارا کوئی واقفین میں شامل ہے ہمارے خاندان میں سے یا ہمارے پورے گاؤں میں سے۔ تو ہم نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو خیر، بات کرنے مقصد یہ کہ آہستہ آہستہ اس قربت کی وجہ سے سب کچھ میرے خیال میں 1 سال یا 6 مہینے کے بعد، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، میرے خیال میں 1 سال کے اندر میرے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے بیعت کی۔ جب انہوں نے بیعت کی تو پھر ہم زیادہ آپس میں یہ، جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو میں دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ شاید مائل تھا شروع سے بھی، تو میں نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا، گو کہ میرا خاندان مجھے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے مجھے محنت مزدوریاں کرنی پڑیں، بچوں کو پڑھانا پڑا، اور کچھ ٹرانسلیشنز کرنی پڑی، مختلف پبلشرز کے لیے میں کام کرتا رہا۔ تو میں اس طرف لگ گیا، اور چھوٹے بھائی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے جامعہ جانا ہے۔ تو وہ الحمدللہ پھر وہ جامعہ گئے اور مربی بنے، اور اللہ کے خاص فضل سے ابھی میرے خیال میں 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ جماعت کی خدمات ایز اے مربی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو جب ہم 2 ہی بھائی تھے، اور باقی بہنیں جو تھیں وہ میرے بھائی سے بھی چھوٹی تھیں، تو ہم جب دونوں جو مرد حضرات سمجھیں کہ وہ جب اس میں شامل ہو گئے، تو والدین کے پاس شاید اور کوئی راستہ نہیں تھا، یا ان کو بھی یہ محسوس ہونے لگا، اور خاص خدا کی شاید برکت تھی
خدا کی خاص عنایت تھی اور دعاؤں کے نتائج تھے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے دل بھی دین حق کی طرف مائل ہونے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ بھی توفیق ملی کہ میں نے اپنے والدین کی بیعتیں کروائیں، اپنی امی ابو اور اپنی بہنوں کے ساتھ. اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک تو تھوڑا سا جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں ایک ہی بندہ تھا پڑھنے والا، تو اپنے معاشرے میں یا کم از کم اپنے قریبی رشتہ داروں میں ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا مجھے. اور جب میں اپنے بما اہل و عیال اپنی فیملی جب جماعت میں داخل ہوا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے دوسرے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے زیادہ آسانی سے موقع بھی ملا اور میری بات سنی بھی جاتی تھی. اور چونکہ میں 1.5-2 سال مسلسل تبلیغ اور آرگیومنٹس اور اس میں سے گزرا تھا، تو جنرلی مجھے لوگوں کو قائل کرنے میں کوئی خاصی دقت نہیں ہوتی تھی. اور اسی وجہ سے میں نے پھر درجنوں بیعتیں اور بھی کروائیں اپنے خاندان میں. تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے میرے چچاؤں میں سے میرے خیال میں صرف 2 ابھی بھی نہیں ہیں، اور باقی سارا خاندان جو ہے وہ احمدی ہو گیا. پھر ان کی اولادیں کچھ ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ 2 خاندان ایسے ہیں میرے چچا جن جو ابھی تک نہیں ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے وہ آ جائیں. اور باقی پھر سارا خاندان پھر آگے اب تو میرے چھوٹے بھائی اور میرے بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، پھر ان کی اولادیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پودا لگایا جس سے پھر شمع سے شمع پھر جلتی گئی اور ماشاءاللہ اب ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. الحمدللہ مصطفیٰ صاحب، جزاک اللہ. بہت بہت خوشی ہوئی آج آپ کا واقعہ سن کے. ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ غیر احمدیوں کو خلافت کی اہمیت کے بارے بتا دیں. دیکھیں، جیسا میں نے مختصراً تو ذکر کیا کہ اس وقت پوری امت جو ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تو خیر سب کا ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے بے یار و مددگار اور بغیر کسی رہنمائی کے چل رہی ہے. اور اسی وجہ سے مار دھاڑ کسی نے اسلام جو امن اور سلامتی کا ایک مرکز اور اس کا درس دیتا ہے، اس کو دنیا میں اس طرح انٹروڈیوس کروایا ہے کہ آپ جب مسلمان بتاتے ہیں تو دنیا میں خاص طور پر جو نان مسلمز ہیں ان کے دماغ میں فوراً یہی بات آتی ہے کہ یہ مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ شدت پسند ہوگا، اور یہ جو ہے وہ اسلام میں سختی اور ٹیررزم اور اس طرح کی چیزوں کا پیروکار ہوگا. تو ایک خوبصورت مذہب کی اور اتنا ایک قسم کا بدنما امیج بنا دیا گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی ایک ڈائریکشن میں چلنے والے نہیں ہیں. آلدو ٹھیک ہے مختلف فرقے ہیں جو بھی کچھ ہے، لیکن ہر فرقے کے اندر بھی کوئی ایک لیڈر نہیں ہے. تو اس لحاظ سے خلافت جنرلی، کیونکہ خدا نے پہلے جیسے کہا کہ میں جو قدرت ثانیہ ہوگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورہ جمعہ میں جس طرح ذکر ہے کہ اور جو لوگ ہوں گے جو ابھی آپ کے ساتھ ملے نہیں ہیں، ان کا ایک دور ایسا ہوگا کہ ان میں خلافت خدا جاری کرے گا. قدرت ثانیہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو دوسری جو خلافت شروع ہوئی ہے اسلام اور قرآن شریف اور احادیث کے عین مطابق ہوئی ہے، اور اس کا ایک پرپز ہے ظاہر ہے دنیا کو جو اسلام کی مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، اور دنیا میں اسلام کا ایک ایسا انپلیزنٹ امیج پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی آواز ہونی چاہیے جو خدا سے رہنمائی حاصل کر کے دنیا کو گائیڈ کرنے والی ہو. تو اس لحاظ سے اس وقت مسلمان امہ کے لیے خلافت کا نہ ہونا ان کے نزدیک میرے خیال میں وہ ایک کسی سزا سے کم نہیں ہے، اور وہ ہی سزا پا رہے ہیں دنیا کے ہر ملک میں. مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں ان کو سکون نصیب نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. تو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ کی یہ خاص خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعامات ہیں کہ جو خلافت ہے اس خلافت سے نہ صرف ہم دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے رہنمائی لے سکتے ہیں، گائیڈنس لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک ڈائریکشن میں چلنے والے لوگ ہیں، اور وہ ڈائریکشن جو خلیفہ وقت کو خدا کی طرف سے ملتی ہے. اس کا مطلب
کہ ہم تمام جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں وہ خدا کی آواز پر لبے کرتے ہوئے ایک ہی امام کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کانٹیننٹ میں رہتا ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو. تو اس وجہ سے ہم ایک ہی لڑی میں پرو دیے گئے ہیں. اس میں مجھے یاد ہے، مجھے ایک اپنی یونیورسٹی کا واقعہ یاد آتا ہے جو ہمارے ایک احمدی دوست نے بتایا تھا کہ ان کے غیر احمدی دوست نے کہا کہ آپ کی اس خلافت کا اور آپ کی جماعت کا جو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، کس طرح آپ کوئی عملی نمونہ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ ہم سے مختلف ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ جو جس دوست نے ذکر کیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پہ کوئی دینی باتیں کر کے ان کو قائل کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں تھا، تو میں نے سمپل یہی کہا کہ اچھا ہم یونیورسٹی سے چلتے ہیں کسی دوسرے شہر، مثلا پاکستان کا بڑا شہر ہے کراچی چلتے ہیں. تو ایسا ہے کہ یا آپ مجھے کسی ایسے ان نون جگہ پہ لے جائیں، میں آپ کو کسی بھی ایسی جگہ پہ لے جاتا ہوں، صرف یہ تحقیق کر لیں گے کہ وہاں آپ کے فرقے کے لوگ بھی رہتے ہیں اور میرے فرقے کے لوگ بھی رہتے ہوں. تو ہم وہاں جا کے آپ بھی ایک دروازہ کھٹکھٹا کے وہاں بولیں کہ بھائی میں فار ایگزامپل میں سنی ہوں اور میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ آپ جب دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کو کیسا ریسپانس ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں دروازہ کھٹکھٹا کے بولوں کہ میں سنی ہوں تو وہ کہیں گے سنی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی آپ کون اور ہم کون، یعنی کوئی وہ بات نہیں ہوگی اور کوئی مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، یا میرے لیے کوئی یہاں تک بھی نہیں کہ وہ کھانا یا پانی بھی پوچھ لیں. لیکن اس نے کہا کہ اچھا آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے لٹرلی ایسا کیا. تو ایک احمدی کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو بولا کہ ہم یہ میرے دوست میرے ساتھ ہیں لیکن میں احمدی ہوں، ہم فلاں جگہ سے یونیورسٹی سے ادھر آئے تھے کام کے لیے، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تو آپ میری رہنمائی کریں. یا تو انہوں نے جیسے ہی اپنی جماعت کا تعارف کروایا، انہوں نے ان کو اندر بٹھایا اپنے ڈرائنگ روم میں، عزت کی اور ان کی خاطر تواضع کی اور بات چیت کی. ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ اپنے گھر میں آ گیا ہے. جیسے اب میں یورپ میں ہوں، میرے خاندان تو دور کی بات ہے، میرے شاید اگر سندھ کی کمیونٹی سے بات کروں تو شاید ہی کوئی بندہ ہو یہاں پہ، لیکن مجھے یہاں پہ کبھی بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا. مجھے تو یہی لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں ہوں، یا ویسے بھی کسی بھی احمدی کے کوئی گھر میں چلا جاتا ہے. یہ خلافت کی برکات ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑ کے رکھا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کوئی غیر ہے. تو اس طرح کی تو بے شمار مثالیں ہیں، میں اپنی زندگی کی بھی بتا سکتا ہوں کہ جماعت کے بندوں کی صرف پہچان آپ کو، اس کے لیے بھی بہت ساری نشانیاں، ہم ایک دوسرے کو کیسے پہچان لیتے ہیں. تو صرف پہچان ہی کافی ہوتی ہے، بنا کسی تعارف کے. صرف یہ اگر بات ڈٹرمن ہو جائے کہ یہ بندہ احمدی ہے تو ایک دوسرے کو وہ دلوں میں جگہ دیتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف خلافت کی برکات ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہ صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن باقی انسانیت سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں. اور یہ خلافت ہی ہے جو ہر مشکل وقت میں، جس طرح آج کل اس پورے پینڈیمک کے دور میں جماعت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے ہمیں کس طرح رہنمائی دی جاتی ہے، ہم کس طرح فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی دکھی انسانیت کی کس طرح خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں صرف اور صرف ایک آواز پر لبے کرنے کے نتیجے میں آ سکتی ہیں. اس کے بغیر نہ صرف یہ ایک فرض ہے ہمارے لیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس وقت میں اس وقت میں خلافت کا ہونا، دوسری بار کا مطلب کہ خلافت جو راشدہ تھی اس کے بعد اس کا آنا بہت ضروری تھا. اور یہ عین پیشن گوئیوں کے مطابق ہے اور خدا کے کلام کے مطابق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. اور دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو بھی اس کے بغیر مسلمان جو ہے وہ میرے خیال میں بے یار و مددگار اور بھٹکتے پھر رہے ہیں اپنے اپنے راستوں میں، بنا کسی منزل کے تعین کے اور بنا کسی راستے کی آئیڈینٹیفیکیشن کے. ایک بے ہنگم سا ہجوم ہے جو چلے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ایک ہی آواز پر اٹھنے والے، ایک ہی آواز پر بیٹھنے والے اور ایک ہی آواز پر تعلیم اور تربیت اور رہنمائی حاصل کر کے ہم ایک مالا کی طرح ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. میرے خیال میں اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ خلافت نصیب کی ہے.
جی بالکل مصطفیٰ صاحب، جزاک اللہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ آج ہم نے آپ کا ایمان افروز واقعہ سنے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام ناظرین جو مخالفین جماعت ہے، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں، اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ جزاک اللہ مصطفیٰ صاحب۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد